ربه نداء خفية. يعرف سبحان الله أسامي المشايخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ ہے پیدائشی حافظ قرآن، ایک زندہ معجزہ۔ افریقی عرب ملک الجزائر میں جنم لینے والے پیدائشی حافظ قرآن بچے کی پوری دنیا میں دھوم مچ گئی ہے۔ اس دودھ پیتے بچے کو قدرت کی عظیم نشانی اور زندہ معجزہ قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ وہ دنیا کا سب سے کم عمر حافظ قرآن ہونے کا اعزاز بھی حاصل کر چکا ہے۔ یحییٰ نامی 2 سالہ بچہ قرآن کریم کا پکا حافظ قرآن ہے۔ وہ سوائے قرآنی آیات، مختصر احادیث اور مسنون دعاؤں کے ایک لفظ کا بھی تکلم نہیں کر سکتا ہے، حتیٰ کہ وہ دراجتن یعنی سائیکل بھی نہیں کہہ سکتا ہے، لیکن قرآن کریم روانی سے پڑھتا ہے۔ الجزائر سمیت عرب ممالک کے اخبارات اور ٹی وی چینلز تواتر کے ساتھ یحییٰ پر اسٹوریاں چلا رہے ہیں۔ جب ناظرین اس بچے کو دیکھتے ہیں تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا، جبکہ اس سے متعلق پڑھنے والے بھی شزدی رہ جاتے ہیں۔ الجزائر کے سب سے بڑے اخبار الشروق نے اس معجزاتی بچے اور اس کے والدین سے خصوصی ملاقات کر کے ایک تفصیلی رپورٹ چھاپی ہے، جس میں یحییٰ نامی اس بچے کی اسٹوری کو مافوق الخیال قرار دیا ہے۔ یحییٰ کے والدین کا تعلق الجزائر کے البلیدہ نامی علاقے سے ہے۔ دونوں انتہائی دیندار ہیں۔ یحییٰ کی والدہ کا کہنا ہے کہ جب یہ بچے میرے بطن میں تھا تو اس دوران میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کوچیا اور خوبصورت جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کی ایک جماعت بیٹھی ہے۔ میں خواب میں انہیں صحابہ کرام سمجھ رہی ہوں۔ میں بہت خوبصورت آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہوں۔ اس دوران ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تجھے بلا رہے ہیں۔ میں ان کی طرف چل پڑی تو اسی شخص نے ایک انتہائی پروقار بزرگ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ سن کر مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ جب میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی تو وہاں ایک سفید رنگ کی دیوار تھی جس کے اندر ایک انتہائی چمکدار موتی جڑا ہوا تھا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ موتی تمہارا ہے، اسے لے لو۔ چنانچہ میں نے اسے نکال کر لے لیا، جس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر کے لیے کسی اچھے عالم دین کے پاس جانے کا سوچ رہی تھی کہ اس دوران میں نے ایک اور خواب دیکھا کہ میں کعبہ شریف کے سامنے مطاف میں موجود ہوں۔ وہاں پر موجود سب لوگ میرے لیے جگہ بنا رہے ہیں اور مجھے بڑے احترام کے ساتھ کعبہ شریف کے اندر لے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جب اس بچے کی ولادت کے دن قریب آئے تو خواب میں مجھے کسی نے ندا دی جس میں سورہ مریم کی 10ویں آیات مجھے سنائی گئی۔ ترجمہ آئے زکریا، ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہ آیات پہلے مجھے یاد نہیں تھی۔ خواب میں سننے کے بعد مجھے اظہر ہو گئی۔ میں اس آیات کو بچے کی ولادت تک دہراتی رہی۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو ہم نے خواب کے مطابق اس کا نام یحییٰ رکھ دیا۔ اس بچے کا دایاں ہاتھ 6 انگلیوں پر مشتمل ہے۔ ہم ایک انگلی کو زائد سمجھ کر کٹوانے کے لیے ہسپتال لے گئے تو ڈاکٹروں نے ٹیسٹ کے بعد بتایا کہ اگر اس انگلی کو کاٹ بھی دیا جائے تو یہ دوبارہ نکل آئے گی۔ اس اضافی انگلی کے ساتھ یحییٰ کا دایاں ہاتھ ایسا لگتا ہے کہ جیسے حق تعالیٰ کا اسم مبارک لکھا ہو، اس لیے ہم نے اسے کٹوانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ یحییٰ کی خالہ کا کہنا ہے جب اس بچے کی عمر 40 دن ہوئی تو ایک دن میں نے دیکھا کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ سویا ہوا تھا اور اس نے اپنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو ایسا اٹھایا تھا جیسے کلمہ شہادت پڑھتے وقت اٹھایا جاتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یحییٰ عام بچوں کی طرح روتا بھی ہے، لیکن جیسے ہی قرآن کریم کی تلاوت اسے سنائی جاتی ہے تو یہ فوراً خاموش ہو جاتا ہے۔ یحییٰ کے بارے میں اس کی اہل خانہ اس وقت حیرت میں مبتلا ہوئی جب اس کی عمر 1 برس ہوئی تو اس نے دیوار میں لگے فریم کی جانب اشارہ کیا اور اس پر لکھے ہوئے کلمہ طیبہ کو پڑھنے لگا۔ اس کے بعد یحییٰ قرآن کریم کھول کر اس میں آیات سجدہ ڈھونڈ کر پڑھنے لگا۔ رواں یحییٰ کی عمر 2 سال ہو چکی ہے۔ وہ اگرچہ بہت زیادہ تیز ہے مگر اپنے ہم عمروں کی طرح اسے کھیلونے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ بس ہر وقت قرآن کریم یا بچوں کی دینی کتاب تحفۃ الاطفال ہاتھ میں لیے رکھتا ہے۔ اگر قرآن کریم یا کتاب نہ ملے تو وہ ٹی وی پر قرآن کریم کی تلاوت سنتا رہتا ہے۔ اگر کوئی یحییٰ کے سامنے تلاوت کرتے ہوئے غلطی کر جائے
तो उसकी गोया शामित आ जाती है। ये पैदाइशी हाफिज उससे लिपट जाता है और उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक उससे गलती की इस्लाह ना करा ले। हिफ्ज़ कुरान के साथ रफ्ता रफ्ता यहया की सलाहियतों में भी इजाफा होने लगा है। वह अब मशहूर कुर्राए किराम और मशाइख में फ़र्क भी करने लगा है, जबकि उसे कुरान करीम की मक्की और मदनी सूरतों में भी फ़र्क अच्छी तरह मालूम है। आप बस यहया के सामने किसी सूरत का नाम ले और वो उम्दा अंदाज और कवायद व तजवीद का भरपूर लिहाज रखते हुए अपनी तुतली जबान से कलाम पाक पढ़ने लग जाता है। अगर किसी आयत का एक लफ्ज़ पढ़ा जाए तो आगे पढ़ना शुरू हो जाता है। यहया ने अगरचे किसी से सीखा नहीं और ना ही उसके सीखने की उम्र है, मगर हर सूरत के शुरू में वह बिस्मिल्लाह पढ़ता है, लेकिन सूरह अत-तौबा बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़ता है और ऐसा ही पढ़ने का शरई हुक्म भी है। यहया घर में तो कुछ खामोश रहता है, मगर वह अपनी माँ के साथ बाहर निकलता है तो वह मुसलसल कुरान करीम उन आयात की तिलावत शुरू कर देता है जिनमें अज़ाब इलाही से डराया गया हो या नियामतों की खुशखबरी सुनाई गई हो। यहया की यह अजीब हरकत देखकर उसकी माँ को तशवीश लायक हुई कि उसका बच्चा किसी नफ्सियाती बीमार का शिकार तो नहीं। वह उसे नफ्सियाती अमराज के माहिरीन के पास ले गई, मगर डॉक्टरों ने उसे तसल्ली दी कि उस बच्चे को कोई बीमारी लायक नहीं। फिर यहया की माँ को बाज लोगों ने बताया कि उस बच्चे को जिन्नात ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है, वही उसकी जबान से बोलते हैं। तो यहया की माँ उसे लेकर इलाके के बड़े आलिम दीन आमिल के पास चली गई। जब आमिल यहया पर दम करने के लिए कुरानी आयत पढ़ने लगा तो उसने भी उस आमिल के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। ये देखकर आमिल ने यहया की माँ से कहा कि उस बच्चे पर किसी जिन का असर नहीं है। ये कुदरत का बहुत बड़ा मुआजिजा है जिससे हक ताला अपने दीन का बहुत बड़ा काम लेगा, जो तुझे मुबारक हो। अब यहया मुख्तसर अहादीस भी सुनाने लगा है, जबकि बच्चों की किताब तुहफतुल अतफाल भी उसे याद है। यहया की वालिदा अपने उस मुआजिजाती बच्चे को दीन का इल्म सिखाना चाहती है और उनका कहना है कि मुझे यकीन है कि मेरे बेटे से दीन हनीफ की गैर मामूली खिदमत ली जाएगी। नाजरीन, इस बच्चे के ताल्लुक से दुआया कलिमा जरूर कमेंट में शेयर करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुक्रिया वस्सलाम।